ایک استاد نے اسکول میں ایک بچے کی روٹی کھا لی اور کہا، بیٹا گھر پر میرا نام تو نہیں بتاؤ گے؟ بچہ معصومیت سے بولا، نہیں استاد جی، میں بولوں گا میری ساری روٹی اسکول میں ایک کتا تھا وہ کھا گیا، آپ کا نام نہیں لوں گا۔ ایک سردار کے 11 بچے تھے، ان سب کے نام کا آخری حصہ سنگا تھا، خربن سنگا، پرمیت سنگا، خیری سنگا اور وغیرہ۔ جب اس کے ہاں 12واں لڑکا پیدا ہوا تو سردار نے بہت سوچا کہ اس کا کیا نام رکھے۔ آخر سوچنے کے بعد ایک بہت اچھا نام اس کے ذہن میں آیا، اس نے بیٹے کا نام رکھ دیا 12 سنگا۔ ایک سردار دشمن سے لڑنے کے لیے بارڈر پر چلا گیا اور پھر یہ سوچ کر واپس آ گیا کہ مجھ سے تو میری اپنی بیوی نہیں ڈرتی تو دشمن کیا خاک ڈرے گا۔ والد بیٹے سے، بیٹا ایک گلاس پانی دینا۔ پہلا بیٹا، ابو ابھی میں گیم کھیل رہا ہوں، میں نہیں لا سکتا۔ دوسرا بیٹا، چھوڑے ابو جی، یہ تو ہے ہی بے غیرت، آپ خود اٹھ کر پی لیں اور آتے ہوئے میرے لیے بھی ایک گلاس لے آئیں۔ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، اگر میں مر گیا تو کیا تم دوسری شادی کر لو گی؟ بیوی نے کہا، کبھی نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ رہ لوں گی۔ بیوی نے پوچھا، اگر میں مر گئی تو تم دوسری شادی کرو گے؟ شوہر نے کہا، نہیں، میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہ لوں گا۔ ایک لڑکی مولوی صاحب کے پاس گئی اور پوچھا، اگر میں کسی لڑکے سے محبت کروں تو کیا گناہ ہوگا؟ مولوی نے کہا، ارے توبہ کرو ورنہ سیدھا دوزخ میں جاؤ گی۔ لڑکی نے پوچھا، اگر میں کسی رشتہ دار سے محبت کروں تو پھر؟ مولوی نے کہا، پھر بھی دوزخ میں جاؤ گی۔ لڑکی نے پوچھا، مولوی صاحب اگر میں آپ سے محبت کروں تو؟ مولوی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بہت شریر ہو، جنت میں جانے کا ارادہ ہے۔ ایک لڑکا پیپر دے کر گھر آیا تو باپ نے پوچھا، پرچہ کیسا ہوا؟ بیٹا، ایک سوال رہ گیا، دوسرا آ نہیں رہا تھا، تیسرا اور چوتھا کرنا بھول گیا، پانچواں نظر ہی نہیں آیا۔ باپ نے پوچھا، تو باقی سوالات؟ بیٹے نے کہا، بس پاپا، صرف وہی غلط ہوئے ہیں۔ ایک سردار کی بیوی بہت ہی کالی تھی۔ شادی کی پہلی رات سردار بیوی سے بولا، میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں، دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں جو تم مجھے ملی۔ بیوی خوش ہو کر بولی، کیا میں آپ کو اتنی اچھی لگتی ہوں؟ سردار بولا، تمہیں لانے کا یہ فائدہ تو ہوگا نا، ہماری بھینس کا بچہ مر گیا ہے، چلو اب وہ تمہیں دیکھ کر دودھ تو دیتی رہے گی۔ سردار 2 سال کی ٹریننگ کے بعد جب محاذ پہ گیا تو اس نے اپنے آفیسر سے پوچھا، سر بیرل کا رخ اپنی طرف کرنا ہے یا دشمن کی طرف؟ آفیسر نے کہا، بیٹا تو جدھر بھی کر لے، فائدہ ملک کا ہی ہے۔ ایک شخص اعلان کرتے ہوئے، یہ گائے کا بچہ کس کا ہے؟ سردار گائے کے بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، لگتا تو گائے کا ہی ہے۔ باپ بیٹے سے، پڑوس کی لڑکی کو دیکھو، امتحان میں فرسٹ آئی ہے۔ بیٹا، اسی کو دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں، اب اور کتنا دیکھوں۔ استاد کلاس میں لڑکوں کو بتا رہا تھا، اگر انسان محنت کرے تو جو چاہے بن سکتا ہے۔ ایک لڑکا بولا، سر میرے ابو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں بن سکتے جو تم بننا چاہتے ہو۔ استاد نے پوچھا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ لڑکا بولا، سر میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ایک ڈرائیور کو ایکسیڈنٹ کرنے پر جیل ہو گئی۔ عدالت میں پیشی ہوئی۔ جج نے پوچھا، تم نے ایکسیڈنٹ کیسے کیا؟ ڈرائیور بولا، مینو کی پتا جی، میں تے ستا ہویا سی۔
مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں جذباتی تقریر کر رہے تھے۔ میری زندگی کے سب سے سخانے شب و روز جس عورت کے بازوؤں میں گزرے ہیں وہ عورت میری بیوی نہیں تھی۔ حاضرین کو سانپ سونگھ گیا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا نے تجسس ختم کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے نہیں، وہ عورت میری ماں تھی۔ ایک صاحب کو یہ بات بہت پرلطف لگی، سوچا کیوں نہ گھر جا کر اپنی بیوی کو بھی اس لطف میں شامل کر لے۔ سیدھا کچن میں گیا جہاں اس کی بیوی انڈے فرائی کر رہی تھی۔ صاحب نے کہا، تم جانتی ہو میری زندگی کے سب سے سخانے شب و روز جس عورت کے بازوؤں میں گزرے ہیں وہ کم از کم تم نہیں تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ پھر اس کے بعد اس کو ہسپتال میں ہی ہوش آیا۔ 4 دن بعد جب ان صاحب کے منہ سے پٹیاں اتاری گئیں اور تیل کی جلن کچھ کم ہوئی تو بولے، تو چنگی نہیں کی تھی مولوی۔ پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت جا پہنچا۔ وکیل، جج صاحب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج پپو سے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو، جی جج صاحب یہ سچ ہے۔ جج، تمہیں 500 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی ایک تھپڑ مار دیا اور 1000 روپے جج صاحب کے ہاتھ پر رکھ کر بولا، جج صاحب میرے پاس کھولے نہیں تھے، اس لیے یہ پیسے آپ دونوں آدھے آدھے رکھ لیں۔ پروفیسر، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ اسٹوڈنٹ، نیل آرم اسٹرانگ نے۔ پروفیسر، بالکل صحیح۔ اور دوسرا؟ اسٹوڈنٹ، دوسرا بھی اسی نے رکھا تھا، لنگڑا تھوڑی تھا وہ۔ وائف اور ہسبینڈ بازار جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا، شہزادی 10 روپے دے دیں، میں اندھا ہوں۔ ہسبینڈ نے وائف سے کہا، پیسے دے دو، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہوگا۔ مولوی صاحب گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے کہ ایک کووا ان کے ہاتھ سے گوشت چھین کر سامنے دیوار پر جا بیٹھا۔ مولوی صاحب نے کوے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ واپس کر دو، نہیں تو میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کر دوں گا کہ کووا حلال ہے۔ جج، تم 5ویں بار عدالت میں آ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چور، اور جو آپ ہر روز آ جاتے ہیں، آپ کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ شادی کی رات ہسبینڈ کنفیوز ہو گیا کہ بیوی سے کیا بولوں۔ آخر بہت سوچنے کے بعد بولا، کیا آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ آپ یہاں میرے ساتھ ہیں؟ مالک نئے ملازم سے، دیکھو میں نے تم پر کتنا اعتماد کیا ہے کہ پورے گھر کی چابیاں تمہارے سپرد کر رکھی ہیں۔ ملازم غصے سے، کیا خاک اعتماد کیا ہے؟ تجوری کو تو ان میں سے کوئی بھی چابی نہیں لگتی اور بیگم صاحبہ کی الماری کا تالا بھی نہیں کھلتا۔ ایک شخص اپنے دوست کو پریشانی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی اس سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے۔ دوست نے اسے مشورہ دیا کہ عورت کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو، تعریف سے خوش ہو جاتی ہے۔ آج شام کے کھانے پر اس کے پکائے ہوئے سالن کی تعریف کر دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے شام کو پہلا نوالا منہ میں لیتے ہوئے کہا، واہ بیگم، مزہ آ گیا، کیا غضب کا سالن پکایا ہے۔ اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی، وہی بیلن گھما کر شوہر کے سر پر دے مارا، ساری زندگی تم نے کبھی میرے بنائے ہوئے سالن کی تعریف نہیں کی اور آج پڑوسن نے سالن بھیجا ہے تو تمہاری تعریفیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بیوی نے خاوند سے کہا، آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے، آپ اس کے جنازے پر ضرور جائیں۔ خاوند نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے کہا، ارے کیوں؟ آپ کا اتنا اچھا دوست ہے، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ خاوند نے کہا، وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک نہیں بلایا، مجھے جانے میں شرم آتی ہے۔ ایک مقدمے میں گواہوں کے بیانات سننے کے بعد جج نے مجرم کے وکیل سے کہا کہ
کیس تمہارے موکل کے خلاف جا رہا ہے، تم چاہو تو مجرم کو مزید کارروائی سے قبل اس کو الگ لے جا کر مناسب مشورہ دے دو۔ یہ سن کر وکیل مجرم کو لے کر الگ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وکیل اکیلے واپس آیا تو جج نے دریافت کیا کہ مجرم کہاں ہے۔ وکیل نے جواب دیا، وہ تو بھاگ گیا، میرا اسے یہی مشورہ تھا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان کیا آپ اندھیرے میں لکھ سکتے ہیں؟ باپ نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ بیٹے نے کہا، تو پھر بلب بجھا کر میری اسکول رپورٹ پر دستخط کر کے دکھائیں، آج آپ کی ذہانت کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنے ذہین ہیں۔ باپ نے کہا، میں نے اندھیرے میں دستخط اگر کر دیے میری ذہانت کا پتہ چل جائے گا، لیکن تمہاری ذہانت کا کیسے پتہ چلے گا جو تم نے گل کھلائے ہوں گے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے سامنے والے 3 دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کے 3 دانت ایک ساتھ کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض نے کہا، بیوی نے روٹی سخت پکائی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، تو کھانے سے انکار کر دیتے۔ مریض نے کہا، جی غلطی سے انکار ہی تو کیا تھا۔ ایک سردار 6 سال بعد گھر چھٹی آیا۔ سردار کی سالی بھی اس کے گھر آئی تھی۔ رات کے 3 بج گئے مگر سالی نہ سوئی۔ سردار کو خوب غصہ آیا اور اس نے سالی سے کہا، سو جا اب میری اے سالی، نہیں تو ہی بن جا آج میری گھر والی۔ بچہ اپنی دادی سے، دادی کیا ہم ہمیشہ 5 ہی رہیں گے؟ میں، باجی، آپ، امی اور ابو بس۔ دادی پیار سے بولی، نہیں بیٹا، جب تیری شادی ہو جائے گی تو ہم 6 ہو جائیں گے۔ بچہ، باجی کی شادی ہوگی تو ہم پھر 5 ہو جائیں گے۔ دادی، جب میرے لال کا بیٹا ہوگا تو ہم 6 ہو جائیں گے۔ بچہ، دادی پھر آپ مر جائیں گی تو ہم دوبارہ 5 ہو جائیں گے۔ دادی، لکھ دی لعنت تیرے تے بے غیرتیا پترا، سو جا چپ کر کے۔ ایک آدمی کسی گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا لے آؤ، ورنہ وہ سلوک تمہارے ساتھ بھی کروں گا جو پہلے والے گاؤں کے لوگوں سے کیا۔ سب لوگ ڈر کے مارے کھانا لے آئے اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اس آدمی نے اکیلے ہی پورے گاؤں کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا ہوگا۔ آخر ایک آدمی نے ڈر ڈر کے پوچھا کہ جناب آپ نے پہلے گاؤں کے ساتھ کیا کیا؟ آدمی نے جواب دیا کہ وہ لوگ کھانا نہیں دے رہے تھے تو میں وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر چلا آیا۔